جانتا ہے وہ جس پہ بات روشن باطنی ایام ہے. مصداقیت فتنہ فردہ نہیں اسلام ہے. شیطان نے اس میں یہ اعلان کیا کہ مصداقیت فتنہ نہیں ہے ہمارے لیے، خطرہ نہیں ہے، اسلام خطرہ ہے. لیکن کون سا اسلام؟ وہ اسلام جو حرکت کا اسلام ہے، وہ اسلام جس کے اندر سیاست موجود ہے، وہ اسلام خطرہ ہے. لہذا اس اسلام سے جان چھڑانے کے لیے، اس اسلام سے دور رکھنے کے لیے کیا چاہیے؟ کا اسلام ہی لوگوں کو اسلام سے دور رکھ سکتا ہے. توجہ فرمائیں اس پر. یہ دو بزرگوں کی بات ہے، علامہ اقبال اور امام خمینی. امام خمینی بھی فرماتے ہیں کہ اسلام سے دور رکھنے کے لیے جو آلہ استعمال ہوا وہ اسلام کا، اور اقبال بھی یہی کہتے ہیں کہ شیطان کی پلان یہی ہے، منصوبہ یہی ہے کہ اسلام سے دور رکھنے کے لیے اسلام کا سہارا لو. چونکہ مسلمان جذباتی ہے، احساساتی ہے، اور جذباتی کی یہ صفت ہوتی ہے ضدی کی کہ اس کو جس چیز سے دور کرو اسی کے قریب جاتا ہے. ضدی آدمی کی یہ خصوصیت ہوتی ہے، آپ جہاں سے اس کو دور کرو وہیں قریب جاتا ہے اس کے. لہذا ان ضدی مسلمانوں کو اگر اسلام سے دور کرنا ہے تو اسلام ہی استعمال کرو. کون سا اسلام؟ یہ خانقاہی اسلام استعمال کر کے ان کو حقیقی اسلام سے دور رکھو. اسی نظم کا آخری شعر اقبال کا یہی ہے کہ مست رکھو ذکر و فکر صبحگاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے. اسے ذکر و فکر صبحگاہی سکھا دو اور اسی میں مست رکھو اس کو. اسے بتا دو کہ صبح کا ذکر یہ ہے، دوپہر کا یہ ہے، چاشت کا یہ ہے، زور کے بعد کا یہ ہے، عصر کا یہ ہے، مغرب کا یہ ہے. 24 گھنٹے کے ذکر اس کو بتا دو اور تسبیح تھما دو، اور یہ وضو پہ وضو کرتا رہے اور مصلی پہ مصلی اور ذکر و فکر میں لگا رہے. اسے پرواہ نہ ہو کہ ہم پہ کون مسلط ہے، ہمیں کون لوٹ رہا ہے، ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے. یہ ذکر و فکر میں لگا رہے. مست رکھو ذکر و فکر صبحگاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے. خانقاہیت ایک اسلام ہے جسے امام نے فرمایا تہجر، کہ اس وقت پاکستان کا رسمی مذہب تہجر ہے، متحجرانہ اسلام. متحجرانہ اسلام میں کہاں حکومت اسلامی کی بات آئے؟ تہجر، اس اصطلاح کو کھولنے کی ضرورت ہے. باقاعدہ پورا سیمینار چاہیے تہجر کے اوپر. یہاں صرف میں نے اشارہ کیا. متحجرانہ اسلام اور متحجرانہ اسلام کے سلیبس میں کہیں بھی ولایت فقیہ کی بات ہی نہیں آتی. اور خصوصاً وہ علماء کہ جنہوں نے صرف ادبیات پڑھی ہیں، صرف و نحو، اور آگے پڑھا ہی نہیں ہے. چونکہ صرف و نحو مقدمہ ہے اسلام کا، اسلامی کتابیں پڑھنے کا، قرآن و حدیث پڑھنے کا. ہمارا نصاب اس طرح سے ہے کہ صرف و نحو پڑھ کے وہیں حجت الاسلام ہو جاتے ہیں، فارغ ہو جاتے ہیں. وہ مغنی میں اور سیوطی میں اور الفیہ میں اور ابن مالک میں اور ہدایہ میں اور سمدیہ میں اور امثلہ میں اور میعت و عامل میں تو کہیں ولایت فقیہ کی بات آتی نہیں ہے. مقامات حریری اور حماسہ و متنبی میں کسی جگہ ولایت فقیہ کی بات نہیں آتی. وہ صحیح کہتے ہیں کہ کہیں ولایت فقیہ کا ذکر نہیں. ابھی آغا کہہ رہے تھے کہ ولایت فقیہ کے مخالفین کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ان کی تنہا دلیل یہ کہ جو کتابیں ہم نے پڑھی ہیں ان میں ولایت فقیہ کا کہیں ذکر نہیں تھا. خوب صحیح کہتے ہیں آپ. امثلہ میں نہیں ہے اس کا ذکر، صرف میں نہیں ہے، صرف میر میں نہیں ہے اس کا ذکر، نحو میر میں نہیں ہے اس کا ذکر، ہدایہ میں نہیں ہے اس کا ذکر، سیوطی ہو، سمدیہ ہو، آگے ان ساری کتابوں میں کہیں بھی ذکر نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ عربی لٹریچر کی کتابیں ہیں، اسلام کی کتابیں نہیں ہیں. آپ لٹریچر پڑھ کر ہی ڈگری لے کر آگے، اسلام پڑھتے تو آپ کو پتہ چلتا کہیں ذکر ہے یا نہیں ہے. اسلام تک نوبت ہی نہیں آئی، اتنا حوصلہ ہی نہیں کیا آپ نے کہ چند دن اور ٹھہر کر اسلام بھی پڑھ لیتے آپ. متحجر کو کیا معلوم کہ حکومت کیا ہوتی ہے، ولایت فقیہ کیا ہے؟ متحجر کو کیا معلوم؟ اسلامی حقیقی میں آتی ہے سیاست کی بات. سیاست کی بات کہاں آتی ہے؟ سیاست کا دین سے تعلق کب ہوتا ہے؟ اس سے پہلے ایک اور چیپٹر پڑھنا پڑتا ہے، اور وہ دین کا مکمل جائزہ ہے. مکمل جائزہ لینا، مکمل دین پڑھنا. قرآن مجید نے ایک دینداری کی سخت مذمت کی ہے جو بنی اسرائیل کے اندر رائج ہو گئی تھی، خصوصاً یہود کے اندر، اور وہ یہ تھی نؤمن ببعض و نکفر ببعض. کچھ پڑھنا اور کچھ چھوڑنا، انتخاب کرنا. اس دینداری کو میں نام دیتا ہوں بوفے سسٹم، بوفے سلیبس.
بوفے نظام ہے نا آج کل جو گھروں میں شادیوں میں بھی ہوتا ہے، ہوٹلوں میں، کہ بہت سارے کھانے پکا کے باؤلز میں رکھ دیے جاتے ہیں، نیچے ان کے آگ جلا دی جاتی ہے. شادیوں میں فنکشن میں ہوتے ہیں نا مختلف، کھایا ہوگا ایسا کھانا آپ نے. اور پھر اس کے بعد سب مہمانوں کو پلیٹیں بھی رکھ دی جاتی ہیں، چمچے رکھ دیے جاتے ہیں، ساری سویٹ ڈش، دوسری ڈش، پلاؤ، بریانی، سب کچھ قورمہ وغیرہ بنا کے رکھ دیا جاتا ہے. اب انسانوں کے مزاج مختلف ہیں، کسی کو شوگر ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہے، کسی کو مثلا کولیسٹرول ہے، کسی کو کیا ہے، کسی کو کیا ہے، سب چیزیں سب نہیں کھاتے. لہذا وہ جاتے ہیں، ڈھکن اٹھاتے ہیں باؤل کا، دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا رکھا ہوا ہے. اگر پسند کی چیز ہے تو ایک چمچ ڈال لیتے ہیں، نہیں ہے تو ڈھکن اوپر رکھ دیتے ہیں اس کے. پھر اگلے باؤل میں جاتے ہیں، اٹھا کے دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا رکھا ہوا ہے. اگر من پسند چیز ہے تو ایک چمچ ڈال لیتے ہیں، ورنہ پھر ڈھکن بند کر دیتے ہیں. اور اس طرح 20 یا 30 ظرف رکھے ہوتے ہیں برتن کھانے کے، اور اپنی پسند کا کھانا ان میں سے نکال لیتے ہیں ہم. اب یہی کام ہم اسلام کے ساتھ بھی کرتے ہیں. اسلام کو کیا کرتے ہیں ہم؟ جانک کے دیکھتے ہیں اسلام کے ایک چیپٹر میں، اگر پسند کا ہے تو ایک دو باتیں اس سے لے لیتے ہیں، ورنہ کتاب بند کر دیتے ہیں. یہ ہمارے کام کی بات نہیں ہے. جس طرح یہ خطیب حضرات جو محرم کی تیاریاں کرتے ہیں، اشرا بناتے ہیں، پہلے تیاری کرتے ہیں. یہ جب تیاری کرتے ہیں تو انداز یہ ہوتا ہے ان کا، یہ اب بتانا کسی کو نہیں، میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں. اپنے تیاری کس طرح کرتے ہیں یہ اشری؟ کچھ تو کیسٹ سن لیتے ہیں، کسی اور خطیب کا اشرا سن کے اسی سے تیار کر لیتے ہیں، بنی بنائی ریڈی میڈ. لیکن کچھ خود محنت کرتے ہیں غریب. وہ غریب جو محنت کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو قرآن کھولتے ہیں، قرآن کا سورہ بقرہ دیکھتے ہیں، اس میں تقریر نہیں ہو سکتی، لہذا سورہ بقرہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کو چھوڑو، رہنے دو. سورہ آل عمران، اس میں غور کرتے ہیں، کہیں کوئی تقریر کی آیت آ جائے تو نوٹ کر لیتے ہیں، ورنہ پوری سورہ الٹ دیتے ہیں کہ اس میں بھی کچھ بھی نہیں ہے. پھر سورہ نساء، سورہ فلاں فلاں فلاں، آخر تک قرآن پورا ورق گردانی کر کے 4-5 آیات اس میں سے نکال لیتے ہیں کہ ان پہ خوب تقریر ہو سکتی ہے. باقی آیات ان پہ تو تقریر نہیں ہو سکتی، ان پہ نقطہ ہی نہیں لگتا، ان پہ واہ واہ نہیں ہوتی، ان پہ داد ہی نہیں ملتی. اس کو کیا داد ملے ان کو؟ فقہی احکام حلال و حرام پہ کیا داد ملے؟ سنی ہے آج تک تقریر کسی سے آیات کے اوپر؟ اب یہ بھی وہی نو من و بباز و نکفر بباز ہے، کچھ چنا کچھ چھوڑا. پہلے ہمیں مکمل دین سمجھنا پڑے گا. شہید مطہری فرماتے ہیں کہ دین ایک ایسی حقیقت ہے، انسانی پیکر کی طرح ہے. انسانی پیکر، مثلا آپ کو آنکھ ایک الگ عضو ہے بدن کے اندر، لیکن آنکھ اس وقت آنکھ کا فنکشن آپ کو سمجھ میں آئے گا جب پوری باڈی کا فنکشن آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. جب پورے جسم کا نظام سمجھ میں آئے گا تو آنکھ کی حقیقت آپ کو پتہ چلے گی. جتنے بھی اسپیشلسٹ ہیں، کوئی ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، کوئی لیور اسپیشلسٹ ہے، کوئی آئی اسپیشلسٹ ہے، کوئی ڈینٹل اسپیشلسٹ ہے، یہ سارے مختلف ہیں. انہیں پہلے جنرل کورس پڑھایا جاتا ہے، پورے جسم کا نظام پڑھایا جاتا ہے، ورنہ ایک شعبہ سیکھا ہی نہیں جا سکتا. اسپیشلائز کیا جا سکتا ہے لیکن پہلے پورا جنرل کورس پڑھنا پڑتا ہے سارے بدن کا. اسلام بھی ایسا ہی ہے، جب تک آپ مکمل اسلام کا جائزہ نہیں لیں گے اسلام کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ فقط فقہ پڑھ لیں اور دعویٰ کریں میں اسلام سمجھ گیا ہوں. فقہ اسلام کا قرآن کا 1/12 حصہ ہے، یعنی 12 حصے ہوں اس میں سے ایک حصہ فقہ ہے. فقہ تمام اسلام نہیں ہے. اگر ایک فقیہ پورا فقہ پڑھ لے، مکمل فقہ پڑھ لے، تو اس نے 1/12 حصہ اسلام پڑھا ہے. یہ جو ولایت فقیہ میں فقیہ مراد ہے، یہ فقیہ یہ فقہ مراد نہیں ہے، یہ فقیہ دین مراد ہے. فقیہ فی الدین، نہ فقیہ فی الفقہ. فقیہ فی الفقہ یہ علماء کی اصطلاح ہے، فقیہ دین قرآن کی اصطلاح ہے. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. دین کے فقیہ یعنی دین شناس، یعنی مکمل دین شناس، سارا نظام دین سمجھتا ہوں. یعنی جامعیت دین. سیاست کا تذکرہ کب آئے گا دین کے اندر؟ جب آپ کی دین کی